من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین اعظام، عزیز بچوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے سورج اور چاند، رات اور دن، زمین اور آسمان، ایسے ہی نہ جانے کتنے ہی مخلوقات کو بنایا ہے۔ ہر ایک مخلوق کو دوسرے کے پیچھے تابع کر دیا ہے، ایک دوسرے کے محتاج بنا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اگر رات نہ آئے تو ہمیشہ دن ہی دن رہے، انسان کام کرتے کرتے اکتا جائے یا اس کے آرام کرنے میں خلل پڑ جائے۔ اگر دن نہ آئے، صرف رات کی رات رہے، انسان سوتے سوتے پریشان ہو جائے، اس کا کام کاج کیسا چلے؟ زمین نہ ہو تو اس میں کیسا رہے؟ زمین ہی تو انسان کے محصل ہے، یہی تو سب کچھ ہے۔ اسی زمین سے اس کو پیدا کیا گیا، اسی زمین سے اس کے لیے اناج نکالا جاتا ہے، غلہ نکالا جاتا ہے، اسی زمین کے اوپر طرح طرح کے فروٹس اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ اسی زمین کے اندر نہ جانے کتنے چیزوں کو، کتنے ہیرے جواہرات کو، کتنے موتیوں کو، کتنے سونے چاندی کے خان کو، کتنے پیٹرول ڈیزل کے کان کو اللہ تعالیٰ دبا رکھا ہے۔ اسی زمین کے اوپر انسان بستا ہے، پھر مر کر کے اسی زمین کے اندر چلے جاتا ہے۔ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے، آسمان سے ہوا کو چلاتا ہے، آسمان میں سورج چاند ہے، آسمان میں ستارے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ایک دوسرے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محتاج بنا کر کے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو ایک دوسرے کے محتاج بنا کر کے رکھا ہے۔ امیر غریب کے کام کا محتاج ہے، غریب امیر کے پیسے کا محتاج ہے، چھوٹا بڑے کے محنت کا محتاج ہے، بڑے کے ہمت حوصلے کا محتاج ہے، بڑا چھوٹے کے محبت کا محتاج ہے۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کے، بیوی شوہر کے، اولاد ماں باپ کے، ماں باپ اولاد کے، ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے جکڑ کے رکھا ہے۔ اس سے یہ کائنات چلتا ہے۔ اگر یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے محتاج نہ بنائے تو یہ دنیا کا نظام چلنا مشکل ہو جائے گا۔ امیر اگر یہ سوچے کہ میں غریب کے سامنے کیوں جھکوں تو اس کا کارخانہ فیکٹری نہیں چل سکتا۔ غریب اگر یہ سوچے کہ میں امیر کے پاس جا کر کے کام کیوں کروں، اس کے گھر والے بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ یہ دنیا کا نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے رکھا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نظام کو سمیٹنے کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے، اس نظام کو ایک وقت پر متعین کر دیا ہے، اور وہ ہے دن، مہینہ، سال، ہفتہ۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک متعین وقت کو انسان کے اوپر رکھ دیا ہے تاکہ اسے حساب کرنے میں دقت نہ ہو اور سارے کام شیڈول کے مطابق ہو۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گنتی کے لیے 12 مہینے بنائے، 12 مہینے تمہارے گنتی کے لیے رکھا ہے۔
محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ تک ختم ہوتا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا۔ اسی طریقے سے اور دیگر ایک کیلنڈر ہے جس میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ مہینہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی ہے۔ مہینے چاہے وہ انگریزی کے ہو یا عربی کے ہو، ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا، ہم نے اسے لیا، دیگر قوم نے اس کو لیا، لیکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے؟ ہمارے جتنے بھی تہوار ہیں، ہمارے جو عبادات ہیں، وہ اس کا اعتبار صرف اور صرف اسلامی مہینوں سے ہوگا، اسلامی مہینوں سے ہوگا۔ روزہ رکھنا ہے اسلامی مہینوں سے ہوگا، حج کرنا ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوگا، شب برات منانا ہے اسلامی مہینے سے ہوگا۔ دیگر اقوام، دیگر مذہب و ملت، وہ لوگ اپنے تہواروں میں اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہی مہینہ منا رہا ہے، لیکن فضولیات، خرافات اتنے زیادہ اس میں داخل کر دیا ہے، الامان والحفیظ، وہاں پر عبادت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف خرافات، بے حیائیاں ہیں۔ نئے سال، نیو ایئر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں انتقال کا دن، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، نیو ایئر مناتے 25 دسمبر، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن مناتے، صرف 6 دن کا فاصلہ ہے، 5 دسمبر اور 1 جنوری، 6 دن کا فاصلہ، انہوں 2 تہوار مناتے ہیں، لیکن ان 2 تہواروں میں اتنا زیادہ خرافات ہے، اتنے زیادہ بے حیائی ہے، اتنے زیادہ شراب کباب ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ان دونوں دن میں سب سے زیادہ برائیاں ہوتی ہیں، ان دونوں دنوں میں سب سے زیادہ زنا ہوتے ہیں، ان دونوں دنوں میں سب سے زیادہ شراب کی بکری ہوتی ہے، ان 2 دنوں میں سب سے زیادہ خرافات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو خرافات سے، بے حیائی سے، بدتمیزی سے پاک رکھا ہے۔ ہمیں تو نئے سال منانے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، نئے سال بھی منانے کا، محرم منانے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ مہینے آتے جاتے رہتے ہیں، اپنے اعمال کو درست رکھو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، محرم منایا تھا یا نہیں منایا تھا؟ ربیع الاول منایا تھا یا نہیں منایا تھا؟ اس کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا۔ نماز پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ 5 وقت نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ رمضان کے روزے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ زکوٰۃ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اس کے بارے میں سوال ہم سے ہونے والے۔ میرے نبی نے جو کچھ ہم کو حکم دیا پہلے کر کے بتایا ہے، وہ چیز اگر ہم کریں گے تو وہ دین ہو، اس سے ہٹ کر کے اگر ہم نے کچھ کیا وہ دین نہیں، وہ بدعت ہوگا، خرافات ہوگا، دین میں زیادتی ہوگی، اس سے بچنا ضروری ہے، حد سے زیادہ ضروری ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان نیو ایئر منانے کے لیے رات کو جاگتے ہیں، راتوں کو نکل جاتے ہیں، رات بھر جا کر کے غیروں کے مجالس میں، غیروں کے محفل میں مزے لیتے ہیں، اور اس کو بولا جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی چارہ، بھائی چارہ نبھانے کے لیے اس کے تہواروں میں ہم کو جانا پڑتا ہے۔
ایسے بھائی چارہ کو ہم لاکھ مارتے ہیں جو آپ کے ایمان کے اوپر حملہ کرے. میری کرسمس، ہیپی کرسمس بول کر کے آپ اس کو مبارکباد دیتے ہیں. میری اور ہیپی کا معنی آپ کو معلوم ہے؟ کرسمس کا معنی اور مفہوم آپ کو معلوم ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا کہنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو اللہ کی بیوی کہنے والے، جبکہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ بے نیاز، اس کے اولاد کی ضرورت نہیں، بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر بھی تم جو ہے نا اس کو میری کرسمس کر کے مبارکباد دیتے ہو، بھائی چارہ بڑھا رہے ہو. اللہ چارہ بڑھاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جھکو. اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، نماز کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، رمضان کے روزے تم سے رکھا نہیں جاتا ہے، حج کے بارے میں تم نے سوچا ہے کہ زندگی کے آخری کے مرحلے میں کریں گے، زکوٰۃ تم دیتے نہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، عبادات کے لیے، فرائض کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، بھائی چارے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے. تو یہ بھائی چارہ نہیں ہے، یہ تمہارا نفس چاہ رہا ہے. تمہارا نفس جو چاہ رہا ہے وہ تم کرنا چاہ رہے ہیں، بھائی چارہ نہیں ہے، نفس چاہ رہا ہے. تمہارا نفس کا غلام ہو چکے ہو. اگر تمہارے اندر بھائی چارہ ہوتا تو تم مسلمانوں کو بھائی چارے سے، مسلمانوں کی مدد کرتے، بھائی چارہ دکھاتے. اسلام کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جنہیں 2 وقت کا کھانا بھی صحیح سے نصیب نہیں ہوتا، ان کی مدد کرتے، ان کے حال دریافت کرتے، ان کے ساتھ بھائی چارہ کرتے. خدا را اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اگر مہلت دیا ہے، آپ کو زندگی دیا ہے، صحت دیا ہے، اس کو کام میں لائیے، عبادات کیجئے، فرائض کو ہر حال میں ادا کیجئے، نہیں تو آپ سے سخت پوچھ ہونے والا ہے، بہت سخت پوچھ ہونے والا ہے. اس دن پوچھ ہونے والا ہے جس دن اللہ تبارک تعالیٰ غصے کے عالم میں ہوگا، غصے کے عالم میں ہوگا. ہر ایک نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. تم اور ہم کس کھیت کے مولی ہے؟ انبیاء کرام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. آدم علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اسماعیل علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، زکریا، یحییٰ، داؤد، یوسف علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. اس دن صرف یہ سوچنا کہ میں آخری نبی کی امتی ہوں، مجھے معافی مل جائیں گی، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، بالکل دھوکہ ہے. ہاں تمہارا ایمان ایک دن ضرور کام دے گا، لیکن یہ جو تمہارے بیچ کی زندگی ہے، قیامت سے پہلے، موت کے بعد، یہ جو عالم برزخ کی زندگی ہے، یہ بہت خطرناک گزرنے والی ہے، یہ بہت خطرناک گزرنے والی ہے. میدان محشر میں ہو سکتا ہے معافی مل جائے، لیکن میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ان لوگوں کو روک دے گا جن لوگوں کو قرآن نے منع کر دیا ہے، منع کر دیا ہے، قرآن نے منع کر دیا ہے. ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں نکال سکتے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قرآن کن لوگوں کو منع کریں گے جس سے آپ نہیں نکال سکتے جہنم سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن نے جن لوگوں کے بارے منع کیا وہ ہے مشرک، شرک کرنے والا، کفر کرنے والا. ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. شرک سے بچیے، شرک جلی، شرک کے خفی سے بچیے، چھوٹے شرک بڑے شرک سے بچیے، شرکیہ کلمات سے بچیے، کفریہ کلمات سے بچیے. میری کرسمس شرکیہ کلمات ہے، میری کرسمس شرکیہ کلمات ہے. آپ بھائی چارہ نبھانے گئے ہیں، بھائی چارہ نبھاتے نبھاتے ایمان سے نکل جا رہے ہیں آپ.
میری کے معنی پیدا ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کو وہ لوگ مناتے ہیں وہ دن. ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ سمجھ کر کے وہ مناتے ہیں. تو یہ شرکیہ کلمات ہے. شرکیہ کلمات ہم ادا کر رہے ہیں، ہم کو محسوس تک نہیں ہوتا، ہم اس کا احساس بھی نہیں کرنے پا رہے ہیں، لیکن شرک کا ہم نے دروازہ کھول دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے قرآن کہے گا کہ یہ نہیں جائے گا. تو ان شخصوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کر سکیں گے. تو قیامت میں میدان محشر میں بہت سارے حالات پیش آنے والے. میدان محشر سے پہلے موت کے بعد کی زندگی بہت لمبی زندگی ہے نا. ہمارے باپ دادا کہاں گئے؟ پر دادا، پر دادی، لکڑ دادا، لکڑ دادی، سکڑ دادا، سکڑ دادی، سب کہاں گئے؟ سب مر گئے نا، زمین کے اندر چلے گئے. آج وہ کن حالت میں ہم کو نہیں معلوم ہم کو. ان کے دادا کے دادا، پر دادا کے پر دادا، لکڑ دادا کے لکڑ دادا، سکڑ دادا کے سکڑ دادا، اور وہاں تو اوپر تک چلے جاؤ وہ کس حالت میں، لیکن ہے سب کچھ زمین کے اندر، ہم کو نہیں معلوم. ان کے ساتھ صرف ہم کو حسن ظن رکھنے کا ہے. تو یہ جو زندگی ہے قیامت سے پہلے موت کے بعد کی زندگی، یہ معمولی زندگی نہیں ہے. عالم برزخ یہ لمبی چوڑی زندگی، اس میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ تو نہیں معلوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت میدان محشر میں کریں گے. قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہونے کے بعد عدالت ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عدالت ہوگا. وہاں ذرہ ذرہ کا حساب کتاب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ ساری چیزیں ہوں گی. ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، لمبی چوڑی سجدہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں سب کوئی ربی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کر رہے ہوں گے، وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے. لمبا چوڑا سجدہ ہوگا. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کریں گے یا محمد ارفع راسک سل توتا. بعد میں ہوں گا اے محمد اپنے سر کو اٹھائیں گے، مانگے کیا مانگتے ہیں دیا جائے گا. یا اللہ میری امت کو بخش دیجیے. جائیے جا کر کے جہنم سے گناہگاروں کو نکال کر کے لے کے آئیے. پھر وہی حال ہوگا، جہنم میں جائیں گے گناہگاروں کو نکالنے کے لیے، لیکن کچھ لوگوں کو قرآن وہاں پر بھی روک دے گا، وہاں پر بھی قرآن روک دے گا. تو یہ بہت بڑا پروسیس ہوگا. وہ پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا، تب جا کر یہ مغفرت بخشی جائے. یہ جو زندگی ہے عالم برزخ، اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو اعمال کرنا پڑے گا، اچھے اعمال کرنا پڑے گا آپ کو. اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ پورا کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کس میں؟ اللہ کی رضا کس میں؟ ایسی زندگی گزارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر کے بتایا، صحابہ کرام نے گزارا، وہ زندگی ہم کو گزارنا ہے. بھوکے پیاسے رہ کر کے بھی وہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے. فاقہ ہونے کے باوجود وہ زکات نکالتے تھے. تعجب کی بات ہے، گھر میں فاقہ ہوتا تھا پھر بھی زکات نکالتے تھے. ہماری زندگی، ہماری جو معاشی زندگی ہے، میں یہ بات بار بار بولتا ہوں، ہماری معاشی زندگی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی گنا بہتر ہے. معاشی زندگی ہماری 3 وقت ہم تو آرام سے کھاتے ہیں، 4 وقت 5 وقت بھی ہو جاتا ہے. صبح سویرے اٹھ کر کے چائے بسکٹ کھاتے ہیں، پھر ناشتہ کرتے، پھر کھانا کھاتے، پھر 4 بجے کھاتے، پھر شام میں کھاتے، پھر رات کو کھاتے. کتنے مرتبہ نہیں کھاتے. ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کے فرماتی ہیں، قسم ہے اس خدا کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن کبھی بھی لگاتار 3 دنوں تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، 3 دنوں تک چولہا نہیں جلا۔ اور یاد رکھیے عرب میں اس وقت 2 وقت ہی کھانے کی عادت تھی، صرف 2 ٹائم ہی کھاتے تھے، 2 ٹائم، 3 ٹائم کا نہیں۔ 3 ٹائم ہمارے پاس کھانے کا یہ طریقہ ہے، وہاں پر 2 ٹائم ہی کھاتے تھے، 2 ٹائم کے لیے بھی نہیں پکاتے تھے، 2 ٹائم پہ چھوڑیے لگاتار 2-3 دن چولہا جلتا ہو ایسا نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری ہے؟ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، چارپائی پہ اندر گئے، جا کر کے چارپائی پہ ایسا جو چارپائی کا جو یہ حصہ رہتا ہے اپنا پیٹ اس میں لگا کر کے ایسا اپنا سر نیچے کر کے ایسا کر کے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کے گھبرا گئی، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عائشہ بہت بھوک لگی ہے، پیٹ کو اس میں دبا کر کے تو تھوڑا سا بھوک کمی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ 2 جہاں کے سردار جن کی بخشش سے آپ کی ہماری مغفرت ہونے والی ہے، وہ کہہ رہے ہیں عائشہ بہت بھوک لگی ہے، یا رسول اللہ اللہ سے مانگ لیجئے نا، اللہ نے تو کہا ہے آپ کو یہ احد اور دیگر پہاڑ آپ کے سامنے سونا بن کر کے آپ کے پیچھے پیچھے پھرا کریں گے، مانگ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ نہیں عائشہ میں نہیں مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے، یہ مال دولت یہ فتنہ ہے، میں اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں تو ایک دن کھانا چاہتا ہوں، ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں، جس دن کھاؤں گا اس دن شکر ادا کروں گا، جس دن نہیں کھاؤں گا اس دن صبر کروں گا۔ شکر اور صبر دونوں میرے لیے عبادت ہے۔ تو ہماری معاشی حالت بہت اچھا ہے، سب کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں، ہر ایک کھاتے پیتے مزے میں ہیں، لیکن عبادات میں ہم جو ہے نا حد سے زیادہ گرے ہوئے ہیں۔ نام کے مسلمان ہم رہ گئے ہیں، ہمارے پاس کوئی علامت اسلام کے نہیں ہے۔ ہماری بستیوں میں صبح 8 بجے کے بعد ہوتی ہے، 9 بجے 10 بجے رات صبح ہوتی ہے ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا ہے 11-12 بجے کے بعد، 12 بجے کے بعد 1, 2, 3 بجے ہم سوتے ہیں۔ نہ تو عشاء کی ہم کو فکر ہے، نہ فجر کی فکر ہے۔ نماز صرف داڑھی والوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نماز ہے ہی نہیں۔ نماز صرف ٹوپی والوں کے لیے، مولوی ملاؤں کے لیے، قاضی قضات کے لیے ہے، ہم سب کے لیے نماز نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ بن گئی ہے۔ نماز پڑھنے والا دقیانوس ہے، یاد رکھو، یہ دقیانوس کو دیکھ کر کے کل قیامت کے دن اش اش کرو گے تم۔ ان نمازیوں کے چہرے جب چمک رہے ہوں گے، ان نمازیوں کے اعضائے وضو جب چمک رہے ہوں گے، اس کو دیکھ کر کے اش اش کر رہے ہوں گے، سوائے حسرت و افسوس کے اس وقت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو زندہ کیجیے، اپنے نبی کی آنکھوں میں دھول مت جھونکیے۔ سب کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہر ایک کام کے لیے ہم وقت سے پہلے اس کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کے لیے کیوں نہیں بھائی؟ فرائض کے لیے کیوں نہیں؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے ہم ہر حال میں ٹائم نکالتے ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے مال کمانے کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں۔ یہ مال، یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کی چیز ہے وہ ہمارے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم کرتے ہیں ان کے لیے۔ حالانکہ قیامت کے دن بیوی، بچے، شوہر، ماں، باپ، بھائی، بہن سب کوئی بھاگنے والا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگتے پھریں گے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے، رب الکریم ہے، رب الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے،
मालिक यौम दीन है, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। खुदा के वास्ते सुधर जाइए, अपने आप को सुधारिए, अपने मुस्तकबिल को देखिए, अपने आखिरत को देखिए और अपने मकाम को पहचानिए। आप कौन हैं? आपके आमाल खराब हों, आपको अजाब दिया जाए, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी होगी? नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो नबी है जो गैरों को भी देखते थे, गैर कौम को देखते थे, उनके जनाजे को देख करके रोते थे। तो अपने उम्मत को भी देख करके अगर कहेंगे ये जब जहन्नम में जाएंगे इनके कब्र को जहन्नम बना दिया जाएगा, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी होंगी? आप हम सब की रिपोर्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर हफ्ते के जुमरात के दिन थर्सडे को पेश किया जाता है। हर एक के हालात को रिपोर्ट पेश किया जाता है। आपके उम्मत की ये लोग ये करे, ये करे, वो करे, उन्होंने वैसा करे, उन्होंने वैसा करे, इन्हों ऐसा करे, इन्हों ये करे। हदीस है। हर हफ्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की रिपोर्ट पेश किया जाता है, जुमरात के दिन पेश किया जाता है। हमारे आमाल, हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ज़कात नहीं दे रहे हैं, हज नहीं किए हुए हैं, नमाज को छोड़ दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये हमारा रिपोर्ट बन करके जुमरात के दिन जाएगा। तो ये रिपोर्ट देख करके मेरे नबी खुश होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। अरे मैंने इस दिन के खातिर मार खाया, लात खाया, जूते खाया, लोगों के ताने सुने, लोगों के गालियां सही, लोगों के तरह तरह के जुल्म और सितम को मैंने बर्दाश्त करके ये दिन तुम्हारे पास भेजा था और तुमने इस दिन के साथ ये किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को हम ठेस पहुंचाते हैं अपने आमाल को बद करके। हर हफ्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं अपने आमाल को बुरा करके। तो खुदा के वास्ते अपने आमाल को दुरुस्त कीजिए। आप गैरों के साथ अच्छा बर्ताव तो करने का है, शरीयत ने इसकी हुक्म तो दे रहा है, लेकिन गैरों के साथ ऐसा बर्ताव करे जो खुद शिरकिया कलिमात में फंस जाए, इसकी शरीयत इस्लाम इजाजत नहीं देता। मैरी क्रिसमस आप नहीं बोल सकते, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा आप नहीं बोल सकते। ईसा अलैहिस्सलाम रूह मिन रूहिल्लाह, अल्लाह के एक पैगंबर है, अल्लाह के नबी है, नबियों का दर्जा बहुत बुलंद होता है, ये तो है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला अल्लाह तबारक तआला ना तो किसी की औलाद है, ना अल्लाह के कोई औलाद है। लम यलिद वलम यूलद, ना तो वो किसी की औलाद है, ना उसके कोई औलाद है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है। तो हमारा ये अकीदा है, हमारा कुरान ये अकीदा हमको बताता है अल्लाह बेनियाज है, उसको औलाद की जरूरत नहीं, उसको माँ बाप की जरूरत नहीं, उसको बीवी बच्चों की जरूरत नहीं। और मैरी क्रिसमस क्या बता रहा है? अल्लाह तबारक तआला की बीवी मरियम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम, ये मैरी क्रिसमस बता रहा है। ये शिरकिया अकीदा है। इस शिरकिया कलेमात के जरिए से हम अपने ईमान को खतरे में डाल रहे होते हैं। दूसरों को मुबारकबाद देना है, अपने अल्फाज में आप मुबारकबाद दीजिए, लेकिन वो जो मुतय्यन किया है वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो अल्फाज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कुफरिया कलिमात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े को अपनाइए, अपने नबी के दीन पर चलिए, तो आपके दुनिया में भी भलाई है, आखिरत में भी भलाई है। अगर अपने नबी के सुन्नतों को छोड़ करके तुम कामयाबी ढूंढना चाहो, अपने नबी के तौर तरीके को छोड़ करके कामयाबी ढूंढना चाहो, हर तरफ हलाकत और बर्बादी पाओगे, हलाकत और बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं पाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत खींचा, ये दिन सिरातुल मुस्तकीम, या रसूल अल्लाह ये सिरातुल मुस्तकीम क्या है?
ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائی، یہ سیدھا راستہ کیا ہے یا رسول اللہ، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں 3 لکیر کھینچا، ایک یہ لکیر کھینچا، ایک یہ لکیر کھینچا، ایک سیدھا لکیر کھینچا، فرمایا یہ جو سیدھا لکیر ہے یہ ہے صراط مستقیم، اور یہ جو لکیر ہے، یہ 2 طرف کی جو لکیر ہے یہ صراط الشیطان ہے، یہ صراط الشیطان ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ ان 2 لکیروں میں سے کسی میں بھی جاؤ گے شیطان تم کو اپنے اندر اچک لے گا، اپنا بنا لے گا۔ اس لکیر میں جاؤ گے تو تم اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے مرضی کے مطابق زندگی تمہاری گزرے گی، تو تم یہ راستہ کو پالو گے، اور اسی راستے پر چلنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے انعام کرا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے اسی صراط مستقیم سیدھا لکیر پر چلنے والوں کے لیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں خرافات اس کو دور فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔